سلام دوستو، ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک دفعہ شھزادی لیلہ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے وہ اس کو بہت چاہتا تھا۔ ملکہ بھی اپنی شھزادی سے بہت محبت کرتی تھی اور اس ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ شھزادی لیلہ کی پرورش بڑے ناز و نغم سے ہو رہی تھی۔ وہ نہ صرف بے انتہا خوبصورت تھی بلکہ دل کی بھی نیک تھی اور سب سے بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ اس کی 10 سالگرہ نزدیک تھی۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس سالگرہ پر اسے کوئی بہت اچھا سا تحفہ دے۔ اس نے ایک بات کا مشاہدہ کیا تھا، شھزادی لیلہ کو باغ میں رہنا، وہاں کھیلنا کودنا اور پڑھنا لکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ باغ تھا بھی خوبصورت، اس میں پانی کا ایک فوارہ بھی تھا اور موروں کا پنجرہ بھی۔ اس کے اس شوق کو دیکھتے ہوئے بادشاہ کے ذہن میں ایک بہت اچھا سا خیال آ گیا۔ اس نے اگلے روز ملک کے سب سے بڑے ماہر تعمیرات شراف گن کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ باغ میں شھزادی لیلہ کا ایک ایسا کمرہ تیار کرے جسے دیکھ کر شہزادی خوش ہو جائے۔ شراف گن نے کہا، جہاں پانا آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ شہزادی صاحبہ کے لیے میں ایسا عمدہ کمرہ بناؤں گا کہ جو دیکھے گا تعریف کیے بنا رہ نہیں سکے گا۔ اسے دیکھ کر شہزادی بھی خوشی سے پورا نہیں سمائے گی۔ اس کے بات سن کر بادشاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شہزادی کی سالگرہ قریب تھی، اس لیے کمرہ بنانے کا کام فوراً ہی شروع کر دیا گیا۔ بہت سارے مزدور اس کام پر لگے ہوئے تھے اور کمرے کی تعمیر پر دن رات کام ہو رہا تھا۔ اسی دوران بادشاہ کے پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اس سے درخواست کی کہ وہ اپنے محل میں کچھ تبدیلیاں کروانا چاہتا ہے، اس لیے شراف گن کو چند دنوں کے لیے اس کو ملک میں بھیج دیا جائے۔ شراف گن اتنا اچھا ماہر تعمیرات تھا کہ اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ عمارتوں کی بہترین تعمیر میں اسے کمال حاصل تھا۔ بادشاہ نے یہ درخواست رد نہیں کی اور شراف گن کو حکم دیا کہ وہ جا کر اس کے دوست بادشاہ کے کام کو مکمل کرے۔ شہزادے کے کمرے کا تھوڑا سا کام ہی باقی تھا۔ شراف گن نے راج مستریوں اور مزدوروں کو کام کے سلسلے میں چند ہدایات دی اور چلا گیا۔ شھزادی لیلہ کی سالگرہ سے ایک دن پہلے کمرہ پوری تیار ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے کمرے کا معائنہ کیا تو بہت خوش ہوا۔ یہ کمرہ شیشم کی قیمتی لکڑی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس میں داخل ہوتی ہی ایک فرحت بخش ٹھنڈک کا احساس ہوتا تھا اور کمرے میں استعمال شدہ لکڑی سے بھینی بھینی خوشبو آتی تھی۔ کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی۔ اس کھڑکی کے اوپری حصے پر کسی دھات کی چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی نلکیاں لٹکی ہوئی تھی۔ جب کھڑکی سے ہوا اندر داخل ہوتی تو نلکیوں سے ٹکرا کر جلد رنگ بجنے کی آوازیں پیدا کرتی تھی۔ اس میں کوئی خاص تکنیک استعمال کی گئی تھی جو بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آئی، مگر وہ شراف گن کو دادے بغیر نہ رہ سکا۔ کمرے میں ایک چھوٹا سا قیمتی اور خوبصورت بستر تھا جس پر ریشم کا گودار تکیے تھے۔ 3 چھوٹی بڑی کرسیاں ایک میز کے گرد رکھی تھی۔ کونے میں ایک چھوٹی سی الماری بھی تھی۔ شہزادی نے جب اتنا خوبصورت کمرہ دیکھا تو اس کی خوشی اس کی آنکھوں سے ظاہر ہونے لگی۔ اس نے بادشاہ کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کی سالگرہ پر اتنا شاندار کمرہ بنوا کر دیا ہے۔ اس کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائی گئی اور اس میں وزیروں اور رئیسوں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شرکت کی۔ سالگرہ والے روز شہزادی کا کمرہ اس کے حوالے کر دیا گیا۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ اب اسی کمرے میں رہا کرے گی۔ بادشاہ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس نے سپاہیوں کے افسر کو بلا کر ہدایت کر دی کہ شہزادی کے کمرے کے باہر پہرے داروں کو تعینات کر دیا جائے۔ اس افسر نے 12 سپاہی شہزادی کے کمرے کی حفاظت کے عرض سے لگا دیے۔ رات کو کھانے کے بعد شھزادی لیلہ بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ اپنے نئے اور خوبصورت کمرے میں آئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس کو خوش دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ بھی خوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ دونوں واپس محل میں چلے گئے اور شہزادی کھڑکی کے پاس آ کر باہر دیکھنے لگی۔ کھڑکی سے پورا باغ نظر آ رہا۔ باغ میں چاروں طرف طرح طرح کے خوشنما پھول کھلے ہوئے تھے، درختوں پر پھل لگے ہوئے تھے۔ رات ہونے کی وجہ سے تمام پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں جا چکے تھے۔ دن ہوتا تو شہزادی انہیں بھی چہچہاتا ہوا دیکھتی۔ کھڑکی میں سے باغ کا یہ حسین و جمیل منظر دیکھ کر شہزادی مسحور ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے نیند آ گیا اور وہ اپنے بستر پر آ کر سو گئی۔ اس کی آنکھ صبح ہی صبح کھل گئی تھی۔ وہ بستر سے پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، مگر یہ کیا کھڑکی میں سے اسے محل کے قریب بہتا ہوا دریا نظر آیا۔ دریا میں اسے کشتیاں بھی تیرتی نظر آئی، ان میں سوار مچھیاں مچھلیاں پکڑنے میں مصروف تھے۔ خوف کی ایک سرد لہر شہزادی کے جسم میں دوڑ گئی۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ رات سونے سے پہلے وہ کھڑکی میں سے باغ کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس نے جو پھولوں کے پودے اور پھلوں کے درخت دیکھے تھے اسے اچھی طرح یاد تھے۔ اب اسی کھڑکی میں سے دریا کی منظر دیکھ کر وہ حیران اور پریشان ہو گئی تھی۔
اس نے جلدی سے جوتے پہنے اور باغی بادشاہ کے پاس آئی۔ اس نے جلدی بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ اس کی بات سن کر بادشاہ مسکرانے لگا۔ اس نے سوچا شہزادی نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اس کی بے یقینی شہزادی نے بانپ لی تھی۔ آبا حضور، آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا، آپ خود چل کر دیکھ لیجئے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ اس کمرے میں لائی۔ کمرے کے چاروں طرف سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ بادشاہ کو دیکھ کر انہوں نے اسے تعظیم پیش کی۔ شہزادی اور بادشاہ جب کمرے میں داخل ہوئے تو شہزادی کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ کھڑکی میں سے اب اسے محل کے قریب جو پہاڑیاں تھیں وہ نظر آ رہی تھی۔ پہاڑیوں پر بے تحاشا جھاڑیاں اگی ہوئی تھی اور چند چراگاہ وہاں اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ بیٹی، تم تو کہہ رہی تھی کہ کھڑکی میں سے دریا نظر آ رہا ہے، مگر یہ تو پہاڑیاں ہے۔ بادشاہ نے شہزادی سے کہا۔ اس وقت دریا ہی نظر آ رہا تھا۔ شہزادی بے بسی سے بولی، چلو اب محل میں چلتے ہیں، دربار کا بھی وقت ہو رہا ہے، یہاں پھر بعد میں آئیں گے۔ بادشاہ نے شفقت سے شہزادی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ شہزادی سوچ میں ڈوبی، اس کے ساتھ چل پڑی۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ تو دربار میں چلا گیا۔ شہزادی نے پوری داستان ملکہ کو سنا دی۔ ملکہ کو یقین تھا کہ شہزادی جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، اب تم اکیلے اس کمرے میں مت رہنا۔ شہزادی خود ڈر گئی تھی، وہ بھی اس جادو کے کمرے میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ شام ہونے سے پہلے بادشاہ تمام کاموں سے فارغ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ ملکہ اور شہزادی کو لیا اور اس پر اصرار کمرے کی طرف آیا۔ وہ لوگ وہاں پہنچے تو بادشاہ کو بھی ایک بات کٹ کے اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ صبح جب وہ شہزادی کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا تھا تو کمرے کے دروازے کے سامنے پانی کا فوارہ تھا۔ اب دروازے کے سامنے مور کا پنجرہ نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ نے اس بات کا تذکرہ شہزادی سے نہیں کیا تاکہ کہیں یہ بات سن کر وہ مزید نہ ڈر جائے۔ جب وہ تینوں کمرے میں پہنچے تو کھڑکی والا منظر بدل گیا تھا اور باغ میں لگے پھول پودے نظر آ رہے تھے۔ آبا حضور، دیکھا آپ نے، میں سچ کہہ رہی تھی نا؟ شہزادی لیلہ نے بڑے جوش سے کہا۔ ہماری بیٹی جھوٹ نہیں بولتی، تم سچ ہی کہہ رہی تھی۔ اب ہمیں اس بات کا کھوج لگانا پڑے گا کہ کمرہ بار بار کیوں گم رہا ہے۔ جب تک ہم اس بات کا پتہ نہ چلا لے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ ہمارا حکم ہے کہ اس کمرے کو مقفل کر دیا جائے اور چابی ہمارے حوالے کی جائے۔ بادشاہ کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ شہزادی کے اس نئے کمرے کو تالا لگا کر چابی بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ بادشاہ نے سوچ لیا تھا کہ شرف گن سے اس سلسلے میں بات کرے گا۔ وہ تو پڑوس کے ملک میں اس دوست بادشاہ کے کام سے گیا ہوا تھا، اس لیے بادشاہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ ایک ہفتے بعد شرف گن کی واپسی ہو گئی۔ بادشاہ نے اسے فوراً طلب کر لیا۔ وہ حاضر ہوا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے شہزادی کا کمرہ بہت اچھا بنایا ہے، مگر ایک بات سے ہم پریشان ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے۔ کھڑکی میں سے کبھی باغ نظر آتا ہے، کبھی پہاڑی اور کبھی دریا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شرف گن نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، حضور والا آپ کے ارشاد کے ان مطابق میں نے شہزادی صاحبہ کے لیے ایک بے مثال کمرہ بنانے کا سوچا تھا۔ چند سال پہلے میں ملک مصر گیا تھا، وہاں میں نے کل کا گھوڑا بھی دیکھا تھا۔ وہ گھوڑا ہوتا تو لکڑی کا ہے، مگر اس کے اندر لوہے کی گراریاں وغیرہ لگی ہوتی ہے اور ان کو چلانے کے لیے گھوڑے کی رکابوں میں کل پرزے لگے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ دوڑتا بھاگتا ہے۔ اس کام کا ماہر میرا ایک دوست تھا۔ میں نے کچھ عرصہ لگا کر اس سے اس ہنر کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر لی تھی۔ میں جب شہزادی صاحبہ کا کمرہ بنانے لگا تو مجھے خیال آیا کہ مصر سے سیکھے ہوئے علم کو یہاں آزماؤں۔ میں نے اس کمرے کی بنیاد بہت سارے لوہے اور پیتل کی گراریوں پر رکھی اور ان کو کمرے سے باہر فرش میں لگی بڑی پکی سلوں سے منسلک کر دیا۔ کوئی شخص اگر ان سلوں پر پاؤں رکھتا ہے تو کمرے کے نیچے لگی گراریاں حرکت کر کے کمرے کو تھوڑا سا گھما دیتی ہے۔ کمرے کے باہر سپاہی چونکہ ہر وقت گشت میں مصروف رہتے ہیں اور اس گشت کے دوران ان کے قدم سلوں پر پڑے رہتے ہیں، اس لیے کمرہ بھی مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے اور کھڑکی سے باہر کے مناظر تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے اچانک یہاں سے جانا پڑ گیا تھا، ورنہ یہ باتیں میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا۔ اس کی بات سن کر بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ شرف گن، تم واقعی بہت قابل اور ہنرمند ہو۔ ہمیں فخر ہے کہ ہماری رعایا میں تم جیسے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ سب تعلیم کا کمال ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے انسان کے دماغ میں بہت اچھے خیالات آتے ہیں اور ان خیالات کو عملی جامہ پہنا کر وہ پوری دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر شرف گن کو ڈھیر سارے انعام و کرم سے نوازا۔ پھر اس نے شہزادی لیلہ کو بھی کمرے کی پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ یہ تفصیل سن کر شہزادی کا خوف بھی دور ہو گیا اور
وہ مزے سے باغ کے اس گھومنے والے کمرے میں رہنے لگی۔ یہاں پر ایک بات کا تذکرہ ضروری ہے، قابل عورت چلوکوں میں لالچ بالکل نہیں ہوتا۔ یہی حال شرابن کا تھا۔ اسے جب بادشاہ کی طرف سے انعام ملا تو اس نے اس انعام کو خود اپنے پاس ہی نہیں رکھا، اس نے اس انعام میں سے تمام لوگوں کو بھی اپنی طرف سے حصہ دیا جنہوں نے شہزادی لیلہ کا کمرہ بنانے میں اس کی مدد کی تھی۔ وہ سب لوگ بھی خوش ہو گئے۔